مطلب یزید کا گورنر تھا، یزید کا کتا تھا، جب اس کتے کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پہنچتا ہے تو وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے ساتھ مذاقیں اڑانا شروع کرتا ہے۔ خولی بن یزید جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا تھا، وہ سر رات کو اپنے گھر کے اندر رکھ دیتا ہے۔ جس طرح مسلمانوں ہمارے پاس پہلے کھارے ہوا کرتے تھے، ٹوکرے ہوا کرتے تھے، گرمیوں کے اندر چیزیں باہر رکھتے، اوپر وہ ٹوکرا جو شہتوت کی لکڑیوں سے بنایا جاتا، جس کے ذریعے ہوا بھی اندر جاتی رہتی، دودھ بھی رکھ دیتے، چیزیں بھی رکھ دیتے تاکہ مرغی بھی چیزوں کو نہ چھیڑے، تاکہ کوئی کتا بلی بھی چیزوں کو نہ چھیڑے۔ تو اس طرح وہ آیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اپنے گھر کے اندر رکھ کر ایک برتن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر دے دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر جب برتن رکھ دیا تو خولی بن یزید اپنی گھر والی کو بلاتا ہے اور خولی بن یزید اپنی گھر والی کو کہتا ہے کہ محترمہ، آپ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ لے کر آیا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑا انعام لے کر آیا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت بڑی نعمت لے کر آیا ہوں، آپ کو خوش کرنے کے لیے بہت قیمتی چیز لے کر آیا ہوں۔ خولی بن یزید کی بیوی نے کہا کیا لے کر آئے ہو؟ تو اس نے وہ برتن اٹھایا، نیچے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا چمکتا ہوا چہرہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کٹا ہوا سر ملا۔ خولی بن یزید کی بیوی کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگی لعین یہ کیا چیز لے کر آیا ہے؟ لوگ تو اپنی گھر والوں کے لیے سونے لے کر آتے ہیں، زیورات لے کر آتے ہیں، بڑے عمدہ سے عمدہ زیورات بنوا کر آتے ہیں، کڑے مندریاں اور چھلے بنوا کر آتے ہیں، تو میرے لیے کس کا سر کاٹ کے لے آیا ہے؟ دنیا کے اندر میرا تو کوئی دشمن نہیں تھا، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو، جس نے مجھے نقصان پہنچایا ہو، جس نے میرے ساتھ زیادتیاں کی ہوں، اور تو اس کا سر کاٹ کر میرے پاس لے آیا ہو۔ پھر خولی بن یزید بتاتا کیوں نہیں ہے یہ سر کس کا ہے؟ تو خولی بن یزید کہنے لگا یہ سر حضرت حسین نواسہ رسول کا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کے بیٹے کا سر ہے جو یزید کے مقابلے کے اندر نکلا تھا۔ اب جب کہ میں یزید کے اشارے پر، اب جب ابن زیاد کے اشارے پر حضرت حسین کا سر لے کر آیا ہوں، ابن زیاد ہمیں انعامات سے نواز دے گا، یزید ہمیں انعامات سے نواز دے گا، ہمارے گھر کے اندر یہ سر آیا ہے، یہ سر اپنے پیچھے بہت بڑی دولت لے کر آئے گا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہنے لگی قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس رب ذوالجلال نے مجھے پیدا کیا ہے، جس رب ذوالجلال نے مجھے سانسیں دی ہیں، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے حبیب کا میں کلمہ پڑھتی ہوں، جس کے حبیب کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی ہے، جس کی آل کے ساتھ میرا دل ہے، جو میرے دل کے اندر آل رہتی ہے، جس کے اوپر نمازوں کے اندر میں درود پڑھتی رہتی ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس آل محمد کی تعظیم کرتی ہوں۔ آج تو آل محمد کا سر کاٹ کر لایا ہے، قسم کھاتی ہوں کہ آئندہ تیرے ساتھ کبھی رات کو سوؤں گی نہیں، آئندہ کبھی پوری زندگی کے اندر ہنسوں گی نہیں، آئندہ پوری زندگی کے اندر کبھی تیرے جیسے خبیثوں کی خدمت نہیں کروں گی۔ میرے تو دل ان لوگوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں جن کے لیے نمازوں کے اندر ہم درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ خولی بن یزید کی بیوی کہنے لگی او لعین کیا یہی چیز گھر کے اندر لانی تھی؟ اور لعین پوری زندگی تو فاقوں کے اندر گزروا دیتا، بھوک کے اندر گزروا دیتا، پیاس کے اندر گزروا دیتا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہنے لگی کاش کہ تم میرا سر کاٹ کر ابن زیاد کے حوالے کروا دیتا، کاش کہ تیرا سر بھی حضرت حسین کے ساتھ کاٹا جاتا، کاش کہ تیری بیوی خولی بن یزید کی بیوی بھی حضرت حسین کی بہن بیٹیوں کے ساتھ باندھی ہوئی رسیوں کے اندر آتی، مجھے وہ منظر زیادہ محبوب تھا۔ آج جو تو سر لے کر آیا ہے، جس لالچ کے اندر تو اندھا ہو گیا ہے کہ جی اس کے پیچھے بہت بڑا سونا آئے گا، بہت بڑی دولت آئے گی، وہ دولت مجھے محبوب نہیں ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہنے لگی کہ جب میں نے اس کو مایوس کر دیا،
جب میں نے اس کو کوئی خوشگن بات نہ بدلائی، جب میں نے اس کو لان تان کیا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے منہ موڑ گیا، اپنی دوسری بیوی کی طرف چلا گیا اور دوسری بیوی کو بتلایا کہ جی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے کے آیا ہوں، اس کے بدلے اتنے بڑے انعامات دیے جائیں گے، اتنی جائیدادیں الاٹ کی جائیں گی، لہٰذا آج تو میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ تو دوسری بیوی اس کے ساتھ خوش فہمیوں کے اندر گم ہو گئی اور خوش مستراتوں کے اندر چلی گئی اور وہ آپس کے اندر گپ شپ کے اندر لگ گئے۔ ادھر میں اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھایا اور میری آنکھوں سے ایسے بارش کے قطرے برس رہے تھے جس طرح تیز بارش کے اندر بارش کے قطرے بہتے ہیں، اس طرح میری آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہ رہے تھے اور میں رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، ربا میرا بس چلتا تو میں اپنی گردن کٹوا دیتی، پر نواسہ رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیٹا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کر اٹھایا کرتے تھے، منبر کو چھوڑ کر جا کر حضور اٹھاتے ہیں اور چومتے ہیں، وہ حضور کا بیٹا جس کو حضور اپنے کندھوں کے اوپر سوار کرتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جس کے متعلق اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرتا ہے، اللہ اگر میں میدان کربلا کے اندر ہوتی اپنے بالوں کے ذریعے الٹی تو لٹکوا دی جاتی پر حضرت حسین کا سر نہ کٹواتی، اگر اللہ میں وہاں پر ہوتی میں حضرت حسین کا سر نہ کٹنے دیتی، پہلے اپنا سر کٹوا دیتی۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے جب میں یہی دعائیں کر رہی تھی میں نے برتن اٹھا کر دیکھنا چاہا کہ حضرت حسین کا چہرہ تو دیکھوں، اس چہرے کی طرف نظریں تو ڈالوں جس چہرے کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے تھے اور دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، اس چہرے کو تو دیکھوں جس چہرے کو جبرائیل امین آسمانوں سے دیکھا کرتا تھا، اس چہرے کو تو دیکھوں جس چہرے کو فرشتے آسمانوں سے جھانک کر دیکھا کرتے تھے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے جب میں نے تشت اٹھایا، وہ برتن اٹھایا کہ نیچے اس چہرے کی زیارت تو کروں جو چہرہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہوگا، اس چہرے کی زیارت تو کروں جس کو گھٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس چہرے کی زیارت تو کروں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرمایا کرتے تھے حسین میرے دل کا ٹکڑا ہے، جس نے حسین کو نقصان پہنچایا اس نے مجھے نقصان پہنچایا۔ خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے جب میں نے برتن اٹھایا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا دیدار کرنے لگی تو میں نے دیکھا آسمانوں تک ایک نور کی لائٹنگ ہے، جو آسمانوں تک جس طرح مسلمان ہم بیٹری کا شعاع دیتے ہیں، بیٹری کی اور موٹر سائیکل کی کار کی لائٹ بہت دور تک چلی جاتی ہے، اسی طرح خولی بن یزید کی بیوی کہتی ہے کہ جب میں نے وہ برتن اٹھایا کہ جی دیکھوں تو صحیح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو، تو وہ کہتی ہیں جب میں نے چہرہ دیکھنا چاہا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کا قبہ ہے جو یہاں سے آسمان تک جا رہا ہے۔ خولی بن یزید کی بیوی کہنے لگی جب میں نے اس چہرے کی زیارت کی تو پوری رات میں اس چہرے کی زیارت کرتی رہی اور رب ذوالجلال سے دعائیں کرتی رہی، کاش کہ رب ذوالجلال میرا تو سر لے لیتا پر نواسہ رسول کا سر نہ لیتا۔ صبح کو دن ہوا، ابن زیاد کے پاس خولی بن یزید یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ ابن زیاد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی بے حرمتی کرنا چاہی، وہاں پر ایک صحابی رسول، نبینا صحابی رسول، بڑی عمر کے سفید ریش حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے۔ ان کو جب پتا چلا کہ جی نواسہ رسول کا سر کاٹ دیا گیا ہے اور وہ نواسہ رسول کا سر قصر عمارت کے اندر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا ہے، ابن زیاد اس چہرے کے ساتھ مذاقیں کر رہا ہے، ابن زیاد فخر کے اندر ہے، تکبر کر رہا ہے کہ جی آل رسول ہار گئے ہیں اور میں جیت گیا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن زیاد کو برا بلا کہا اور کہا کہ جی خدا کی قسم دیتا ہوں اس چہرے کے ساتھ مذاقیں نہ کر، اس ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں نہ مار، اس لیے کہ میں نے جب آنکھوں سے نبینا نہیں تھا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی ہونٹوں کو چوما کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان انہیں چسوائی تھی، انہی ہونٹوں کے ذریعے جب تین دن بھوکے اور پیاسے ہوا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان چوسا کرتے تھے۔ آج تو اسی ہونٹوں کو چھڑیاں مار مار کر مذاق کر رہا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی
ताला अन्हु को इब्न ज़ियाद कहने लगा कि अगर आप बूढ़े और सफ़ेद रीश न होते, अगर आप नबीने न होते, अभी आपको भी काट कर रख देता। आपको पता नहीं कि यजीद का मुकाबला करने के लिए हुसैन आया था। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठकर चले गए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर इब्न ज़ियाद ने अपने फ़ौजियों के हवाले किया कि जाओ यजीद के हवाले करके आओ, यजीद हमें मज़ीद इनामात देगा। उसने अभी तो हमें सिर्फ गवर्नरी दी है, हमें इस इलाके कूफे का गवर्नर बनाया है, बसरा की गवर्नरी छुड़ाकर कूफे का गवर्नर बनाया है। ज़रा जाओ यजीद को हज़रत हुसैन का सर दे कर आओ। हज़रत हुसैन का जब सर दे कर आओगे यजीद हमें बहुत इनामात से नवाज देगा। तो जब इब्न ज़ियाद की फ़ौजें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लेकर जाने लगे तो अपनी फ़ौजों को कहने लगा कि पहले जाओ कूफा के बाज़ारों के अंदर हज़रत हुसैन के सर के चक्कर कटवाओ ताकि दुनिया को पता चल जाए, दुनिया के मुंह बंद हो जाए, दुनिया डर जाए कि कहीं सर उठाने वाला ना हो जो भी यजीद के मुकाबले के अंदर आएगा इसी तरह काट कर नेज़ों के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। तो इब्न ज़ियाद की फ़ौजों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को कूफा की बाज़ारों के अंदर घुमाया। कूफा की बाज़ारों के अंदर घुमाने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आल के हाथ बांध कर बाजू बांध कर उन घोड़ों के ऊपर सवार कर दिया जिनके ऊपर खुर्जीनें भी कोई नहीं थी और बैठने के लिए कुर्सियाँ ही कोई नहीं थी। नंगे घोड़ों के ऊपर उन्हें सवार कर दिया। जब सवार करने के बाद कहा कि जी अब इनको भी कूफा के चक्कर कटवाओ और इसे यजीद के पास पहुंचा दो। आले रसूल के साथ जब इतने जुल्म किए गए और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर और हज़रत हुसैन की आल को यजीद की तरफ लेकर जाने लगे, रास्ते के अंदर एक बहुत बड़ा किला आया जो किला ईसाइयों का था। उसके अंदर एक राहिब भी रहा करता था, ईसाइयों का एक पादरी रहा करता था। जब उस किले के अंदर लेकर गए एक दीवार के साथ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर अक़दस रख दिया। जब हज़रत हुसैन का सर रखा कुछ देर बाद देखा कि एक दीवार के ऊपर लिखा हुआ है किस किस्म के ये बदबख्त हैं जिन्होंने अपने नबी के नवासे का ये हाल कर दिया है, इनसे बड़ा बदबख्त कौन होगा। तो वो परेशान होने लगे कि शायद कहीं गैब का कलम आया है और आकर ये कलम लिख गया है हमारी बदबख्ती, लिहाजा ये गैब की लिखे हुए अल्फाज हैं। तो उन्होंने बाद में पूछा उन किले वालों से कि जी ये अल्फाज किसने लिखे हैं, ये खून से लिखे हुए अल्फाज कब के लिखे हुए हैं, क्या आज रात किसी ने लिखे हैं या गैब के कलम ने आकर लिखे हैं। तो उन्होंने बतलाया कि जी ये तो आपके नबी के आने से 350 साल पहले के अल्फाज लिखे हुए हैं कि अपने नबी की औलाद के साथ ये सलूक करेंगे। और बदबख्त तो बतलाते क्यों नहीं हो, ये नेज़ों के ऊपर सर किनके हैं, ये औरतें बांधी हुई क्यों हैं, ऐसी कौन सी जंग हुई है जिसके अंदर तुम जीत गए हो, ये हार गए हैं, कौन सी सल्तनतें आपस के अंदर टकराई हैं, कौन से मुल्क आपस के अंदर टकराए हैं, कौन से मुल्कों की जंग छिड़ी है, क्या अमेरिका और चाइना की जंग छिड़ी है जिस तरह, क्या कौन सी रियासतें आपस के अंदर टकराई हैं। बतलाते क्यों नहीं हो कि जी किसने इनके साथ ये सलूक किया है, कौन जीता है कौन हारा है। तो वो बताने लगे कि जी जिसका ये दावा था कि जी ये नबी है आखिरी नबी जो अंबियाओं का भी सरदार है और जिसकी नबूवत क़यामत तक रहेगी, ये उसका नवासा है और ये यजीद के मुकाबले के अंदर आया था, लिहाजा इसका सर काट दिया गया है और इसका सर इब्न ज़ियाद के हुक्म पर नेज़ों के ऊपर लटका दिया गया है। तो वो राहिब कहने लगा अगर मैं आपको 10,000 दिरहम दूं क्या एक रात ये सर मेरे हवाले कर दोगे। क्या ये जो औरतें हैं ये औरतें 10,000 दिरहम लेकर मेरे हवाले कर दोगे। तो वो कहने लगे कि जी क्यों नहीं, पहले भी तो दुनिया परस्त थे, दुनिया के लिए ये सब कुछ किया है, आप 10,000 दिरहम अगर देना चाहते हैं तो एक रात के लिए आपके हवाले कर देंगे। नवासे रसूल का सर भी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहनें भी और बेटियां भी आपके हवाले कर देंगे। तो वो राहिब कहने लगा ये 10,000 लो और ये मेरे हवाले कर दो। जब उनको उनके हवाले कर दिया तो राहिब ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लिया। सर लेने के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर को जब देखा उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगा और उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी धोई,
چہرہ دھویا، سر دھویا، سر دھونے کے بعد بالوں کے اندر کنگھی کی، پیار محبت کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال سیدھے کرنے لگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانیوں کے اوپر چومنے لگا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی سیدھی کرنے لگا۔ جب اس نے یہ حالات کیے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اب ہیں مسلمان لیکن دنیا پرست ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بدبخت لکھ دیا، اس کتاب کے اندر بدبخت لکھ دیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، ایسی کتاب کے اندر ان کو لکھ دیا کہ جس کتاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پادری نے ادب کیا، چہرہ صاف کیا، چونکہ مسلمانوں نے ظلم کیے تھے، جو ظاہری مسلمان تھے، جو نام کے مسلمان تھے۔ آج مسلمان آپ اور میں بھی صرف نام کے مسلمان ہیں، چوری والے مسلمان ہیں، وگرنہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس سے سب کچھ چھن جائے تب بھی وہ شکر ادا کرے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ صوفیاء میں سے بہت بڑا نام رکھتے ہیں۔ بایزید بستامی کو ایک لڑکا ملا، وہ بھی بہت بڑا بزرگ تھا۔ وہ جب لڑکا ملتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بایزید بستامی سے، بایزید بستامی بتلاؤ تو صحیح زہد کیا ہے؟ بایزید بستامی کہنے لگا زہد یہ ہے کہ مل جائے تو شکر ادا کرو، نہ ملے تو صبر کرو۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا جی ہمارے علاقے کے کتے بھی ایسے ہیں کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ پھر بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ذرا آپ ہی بتلا دیجئے پھر زہد کسے کہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو اوروں کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں۔ مسلمان مقام رضا ہوتے ہیں جس کے 3 درجے ہیں، ایک مقام رضا ہوتا ہے جس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسین یہ بتلاتا ہوں آپ کو مقام رضا کیا بلا ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کے صفائی کی جو مسلمانوں نے غرد و غبار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر ڈالا تھا، تو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، مسلمانوں نے بے ادبی کی، بے نصیب ہو گئے، اور کافر نے ادب کیا تو اللہ رب العزت نے مراد دے دی۔ تو اس نے وہی حالت دیکھی جو حالت خولی بن یزید کی بیوی نے دیکھی کہ آسمان سے زمین تک ایک نور ہی نور ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد گھوم رہا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہا ہے، اور چومتا ہوا کچھ نیچے آ رہا ہے، کچھ اوپر جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ساری رات لے کر بیٹھا رہا، اور جو اس محل کا خادم تھا اس کو حکم دیا جتنا پیسہ لگ جائے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، پر یہ جو آل رسول آئے ہیں ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کو پروٹوکول دینا، یہ اپنوں کے ستائے ہیں، اپنوں کے ظلم کھا کر آئے ہیں۔ جس طرح مسلمان آج ہیں تو مسلمان لیکن اپنوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو بھائی لیکن بھائی کا کام کیا تھا؟ سنشد عضدک بأخیک، کہ بھائی تو بھائی کی مضبوطی ہوتا ہے، لیکن آج بھائی کی ٹانگیں کھینچتا ہے۔ جی مسلمانوں کا کام کیا تھا کہ جی مل جاتا تو شکر ادا کرتے، نہ ملتا تو صبر کرتے۔ آج مسلمان رب کو بھی اپنا غلام بناتے ہیں، کہتے ہیں رب تب ہے جب ہماری مرضی کے مطابق دے گا تو رب ہے، اگر اپنی مرضیاں رب کرے گا تو پھر نہ شکرے بن جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام رضا کے اوپر فیض تھے، سارے ولیوں سے افضل، لاکھوں کروڑوں ولی کتب ابدال عارف باللہ ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ حضرت کیا حال خیریت سے ہیں؟ آپ بیان کریں گے؟ آپ کریں تو میں چھوڑ دوں آپ کے، جزاک اللہ۔ دیکھیں جی میرا تو بنتا ہے نا، ہاں اللہ رب العزت جزائے خیر عطا۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا احترام کیا، اہل البیت کا احترام کیا، اور پوری رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس نور کو دیکھتا رہا جو نور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے ارد گرد چکر کاٹتا رہا اور آسمانوں سے زمین تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نور کو دیکھتا رہا۔ صبح جب ہوئی خود بخود آٹومیٹک اس کی اپنی زبان کے اوپر جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، خود بخود کلمہ اس کی زبان کے اوپر جاری ہو گیا۔ یہ ہے تو عیسائیوں کا عالم، لیکن آل رسول کی تعظیم کر رہا ہے، رب ذوالجلال خود بخود اس کو کلمہ عطا فرما رہے ہیں۔
با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سر جب صبح کو لے کر جانے لگے تو یہ راہب کہنے لگا کہ جی میرا دل تو اہل بیت کے سوا لگتا نہیں ہے، میں بھی اہل بیت کا کتا بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اہل البیت کے ساتھ لیتے چلو، میں ان سے جدا نہیں ہو سکتا، میری دل بھی ان کے ساتھ اڑ گئی ہے، لہٰذا میں ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی ان کے ساتھ چلنے دیجئے۔